ایک اور مرتبہ بتا دوں، قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان کو پڑھنا، ان کا معنی معلوم کرنا اور اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے، اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے۔ یہی اہل السنہ والجماعہ کا موقف ہے۔ ممکن ہے جو لوگ پہلی مرتبہ اس درس کو سن رہے ہیں ان کے لیے تھوڑی پریشانی ہو، لیکن آپ بارہا سنیں اور بارہا اہل علم سے اس مسئلے سے متعلق پوچھیں تو آپ کو بات بہت اچھی طرح واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میں آپ کو کچھ اہل علم کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ عمومی طور پر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ شیخ ابن باز کا موقف ہے، یہ شیخ البانی کا موقف ہے، شیخ ابن عثیمین کا، یہ اس دور کے بڑے علماء ہیں یقیناً، لیکن یہ ان کا موقف ہے، انہوں نے آغاز کیا، ابتدا ان سے ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ اسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ سے پہلے یہ موقف نہیں تھا، یا بہت حد تک کہیں گے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے یہ موقف نہیں تھا۔ میں جن کے نام ابھی آپ کے سامنے لوں گا، کتابوں کے نام آپ کو بتاؤں گا، آپ اس کو نوٹ کریں، بات ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ بڑی ذمہ داری سے میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ یہ ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں الحمدللہ۔ اگر یہ درس بنگلور میں ہوتا تو میں آپ کو ہر کتاب دکھاتا آپ کو۔ تو جن کے نام، جن کتابوں کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ خیر القرون کے علماء ہیں، انہی کا موقف ہے جو اس زمانے میں شیخ البانی، شیخ ابن عثیمین اور اس دور کے عظیم امام شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ یہ اول نہیں ہے، ان چیزوں کو انہوں نے بیان کیا جو اہل السنہ کا موقف ہے، ورنہ یہ اہل السنہ والجماعہ کی جن علماء کے میں نام آپ کو لے رہا ہوں یہ سب خیر القرون کے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، ایک کتاب ہے کتاب العلل، امام دارقطنی رحمہ اللہ کی۔ العلل یہ حدیث کا ایک جز ہے، یہ ایک دقیق علم ہے، اس سے متعلق مجھے گفتگو نہیں کرنا ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ جن کا انتقال ہوا، جن کے سن وفات 385 ہجری ہے، اس میں ان کی جو کتاب ہے کتاب العلل، احادیث میں جو علل ہوتے ہیں اس کو انہوں نے فقہی انداز میں ان احادیث کو ترتیب دی ہے، ان کی اس کتاب میں 16 جلدوں میں ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے اس حدیث کو بیان کیا ہے جو حدیث کی صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث معروف، اس میں اللہ کے رسول نے کہا نہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ الزانی لا یزنی حین یزنی وہو مؤمن، ایک شخص جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے اوپر چلا جاتا ہے، اس وقت میں ایمان اس سے خارج ہو جاتا ہے، اس وقت سے نکل جاتا ہے اس کے پاس سے۔ یہاں تک بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کتاب العلل کی میں بات کر رہا ہوں، امام دارقطنی رحمہ اللہ نے ایک عظیم عالم دین ملک شام کے امام عبد الرحمن الاوزاعی، عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعی، بہت معروف، 157 برسات ہجری سے وفات ہے ان کا، جس طرح سے امام ابو حنیفہ، امام مالک ہے نا، اس درجے کے عالم دین امام اوزاعی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں امام زہری سے پوچھا رحمہ اللہ، امام زہری کو جانتے ہیں؟ محمد ابن مسلم نام ہے ان کا، محمد ابن مسلم ابن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن شہاب الزہری، علمی دنیا میں ابن شہاب الزہری سے معروف ہے۔ 125 ہجری سے وفات ہے ان کا، ملک شام کے قریب میں انتقال ہوا، مدینے میں رہتے تھے۔ امام زہری سے میں نے پوچھا اذا لم يكن مؤمنا فما، جب ایک شخص زنا کرتا ہے اور ایمان اس سے نکل جاتا ہے، جب ایمان وہ مومن نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کافر ہو جائے گا کیا؟ فنفر عن ذلك، امام زہری رحمہ اللہ نے غصے کا اظہار کیا، بیزارگی کا اظہار کیا، نفرت کیا اپنے اس سوال سے، آپ نے اچھا نہیں سمجھا اس سوال کو۔ امام زہری رحمہ اللہ نے کہا امیروہا کما جاءت، امیروہا کما جاءت، اس طرح کی جو احادیث ہیں جس میں غیبیات سے متعلق بات ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ پڑھیں اور گزریں، اس سے متعلق سوالات نہیں۔ یہی صحابہ کا موقف ہے،
کہا کہ امروها كما امر من كان قبلكم فإن الصحابة كانوا امروها، کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ اس طرح کی احادیث پڑھ کر کے سوال کیے کہ اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ وہ اعلم الناس افقہ الناس، ان کو پوچھنا چاہیے تھا نا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ایسا بھی نہیں کہ وہ کوئی بھی بات سن لیتے اور ایسے ہی لے لیتے، نہیں، ان کو پتا ہے، ان کو فرق تھا، ان کو یہ سب غیبیات ہیں، اس سے متعلق یہی موقف اختیار کرنا چاہیے۔ ایک کتاب ہے امام دارقطنی ہی کی رحمہ اللہ، کتاب الصفات، مختصر کتاب ہے، شیخ غنیمان کی تحقیق سے چھپی ہے، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے جو امام زہری سے متعلق ہے رحمہ اللہ۔ ایک اور کتاب ہے علل الحدیث، علل الحدیث، دیکھیں یہ سب محدثین الگ الگ موضوع پر کتاب لکھے لیکن اسماء و صفات سے متعلق کوئی گوشہ نہیں چھوڑا انہوں نے۔ علل الحدیث ہمارے پاس جو محقق نسخہ ہے 4 جلدوں میں، شیخ عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ، بہت معروف محدث، 327 ہجری سے وفات ہے ان کا، انہوں نے اپنی سند سے اس بات کو نقل کیا ہے، ایک عالم دین ہے قدیم جن کا نام ہے الہیثم ابن خارجہ، یہ کتب ستہ کی روات میں سے ہیں، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی جو روایت لائی اپنے الجامع الصحیح میں صرف ایک مرتبہ کتاب المغازی میں، الہیثم ابن خارجہ، الہیثم ابن خارجہ صحیح بخاری میں کی روات میں سے ہیں، 227 ہجری سے وفات ہے ان کا، الہیثم ابن خارجہ کا، بہت معروف عالم دین، ان کو اہل علم شعبۃ الصغیر کہتے ہیں، امام شعبہ کا نام سنا نا آپ نے، امام شعبہ، ان کو شعبہ الصغیر کہتے ہیں، عظیم حافظ حدیث الہیثم ابن خارجہ۔ الہیثم ابن خارجہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ میں ہمارے استاذ الولید ابن مسلم الدمشقی، بہت معروف کتب ستہ کی روات میں سے ہیں، شیخین کے رجال میں سے ہیں، 195 ہجری سے وفات ہے ان کا، ولید ابن مسلم رحمہ اللہ۔ میں نے ان سے پوچھا، کس سے متعلق پوچھا، میں کہا کہ عن هذه الاحاديث التي فيها الصفة والرؤية والقرآن، یعنی احادیث میں جو اللہ رب العالمین کی صفات بیان کی گئی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین سے متعلق رؤیت کی بات ہے کہ جنت میں دیدار ہوگا اللہ کا، قرآن سے متعلق جو بات ہے، کیا موقف ہونا چاہیے اس میں؟ ولید ابن مسلم رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے کئی ایک اساتذہ سے پوچھا، کتنے معروف نام لیے دیکھے انہوں نے جو جن اصحاب علم کا نام لیا، امام اوزاعی کا، عبد الرحمن ابن عمرو ابو عمرو الاوزاعی رحمہ اللہ، میں نے ابھی کہا نا آپ کے سامنے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسا ان کا ایک فرقہ بن سکتا تھا، یعنی اتنی عظیم شخصیت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا منظور ہے، اللہ رب العالمین ہی اس کی حکمت کو بہتر جانتے ہیں کہ وہ 4 میں سکڑ گئی بات ہو، ورنہ یہ علم اور مقام مرتبے میں فضل میں ان جیسے عظیم عالم دین عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعی رحمہ اللہ، میں نے ان سے پوچھا، امام مالک سے پوچھا امام دار الہجرہ، سفیان ابن سعید الثوری سے پوچھا کوفہ کے، اور لیث ابن سعد الفہمی رحمہ اللہ علماء مصر میں سے، 175 ہجری سے وفات ہے ان کا، جانتے ہیں سب کون اہل علم ہے؟ امام اوزاعی عالم الشام، امام مالک امام دار الہجرہ مدینہ کے عالم الحجاز، امام لیث ابن سعد الفہمی عالم مصر، سفیان ابن سعید الثوری عالم الکوفہ، اتنے بڑے بڑے علماء ہیں سب، جیسے آج ہم کہتے ہیں نا شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، ان جیسے اصحاب علم ہیں اس دور کے، سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ولید ابن مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں سب ان اصحاب علم سے اس سے متعلق پوچھا، کہا کہ امیروہا کما جاءت بلا کیف، امیروہا کما جاءت بلا کیف، کہ جو صفات سے متعلق جو آیتیں ہیں، جو احادیث ہیں، ان پر ان کو پڑھنا، ان کا معنی مفہوم جو واضح ہو رہا ہے وہی بلا کیف، اس کی کیفیت، اس کی تفسیر کیسے، یہ کہ نہیں بیان کیا جائے گا۔ یہ بات اچھی طرح واضح ہو گیا آپ کو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو تسلیم کرنا، ماننا، ایمان لانا،
لیکن یہ کیسے، اس کا معنی کیا، ایسا کیوں، یہ سوالات نہیں ہونی چاہیے، اس میں تعویل بھی نہیں ہونی چاہیے، تعطیل تعویل بھی نہیں ہونی چاہیے، اس کی تکییف، اس کی کیفیت بھی نہیں بیان کرنا چاہیے، ثابت کرنا چاہیے، ہو گئی بات۔ یہی اہل السنہ کا موقف رحمہم اللہ اجمعین۔ ایک کتاب ہے الاسماء والصفات، امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ کی، 458 ہجری سے وفات ہے ان کا، لیکن ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ اپنی سند ہی سے بیان کرتے ہیں۔ 5ویں صدی ہجری کے ہیں یہ امام بیہقی رحمہ اللہ، 458 ہجری سے وفات ہے، لیکن اس دور کے بھی بیشتر علماء جیسے یہ ہیں حافظ ابن عبد البر ہیں، امام خطیب بغدادی ہیں، اور جو ہے مفسرین میں سے ابو اسحاق الثعلبی ہیں، یہ سب جو ہے اپنی اپنی سند ہی سے رسول اللہ تک احادیث بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی قول بھی پیش کرنا ہو تو۔ امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کے حوالے سے اپنی سند سے انہوں نے یہ قول نقل کیا ہے، الاسماء والصفات، یہ سب کتابیں محقق بالکل جدید تحقیق سے چھپی ہیں، یہ سند صحیح ہے جو امام اوزاعی کا قول انہوں نے نقل کیا۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم سب، یعنی ہم سب سے مراد اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، 157 ہجری سے وفات ہے ان کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ نحن نقول، یعنی ہم سب جمیع مسلمان کا یہی عقیدہ تھا، والتابعون متوافرون، یعنی یہ اس دور کی بات ہے کہ ان کے اساتذہ تقریباً تابعین ہیں، امام اوزاعی کے، امام اوزاعی رحمہ اللہ کے جو اساتذہ ہیں تقریباً سب تابعین ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تابعین کے دور میں ہمارا یہی موقف تھا، ہم یہی کہا کرتے تھے کہ ان اللہ تعالی فوق عرشہ ونؤمن بما وردت من الاحاديث بما وردت الاحاديث بما وردت في الاحاديث من الصفه من صفات اللہ عز وجل۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں جو بھی اللہ رب العالمین کی صفات ہیں ہم اس پر ایسے ہی ایمان رکھتے تھے، وَنُؤْمِنُ بِمَا وَرَدَتْ مِنَ السُّنَّةِ، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں احادیث مبارکہ میں ہم اس پر ایسے ہی ایمان رکھتے تھے، وَالتَّابِعُونَ مُتَوَافِرُونَ، اور تابعین بکثرت موجود تھے۔ یعنی یہ ایک اہل السنہ کا عام موقف خیر القرون میں، آپ کو اس کے علاوہ کسی کا موقف مل سکتا ہے تو وہ جعد بن درہم، جہم بن صفوان، ایسے لوگوں کا، اہل السنہ میں سے ایک نام بھی نہیں بول سکتے، ایک نام بھی۔ اسی لیے میں آپ کو خیر القرون کے نام بتا رہا ہوں، کسی کو دھوکہ نہ ہو کہ جو ہے، یعنی دیکھیں شیخ ابن باز ہوں، شیخ ابن عثیمین ہوں، یا واقعات علماء میں شیخ صالح الفوزان ہوں، یہ سب جو ہے نا مطلب جبل کی حیثیت رکھتے ہیں، اعلام السنہ ہے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کسی کا یہ کہہ دینا کہ یہ ان کا نقطہ نظر ہے، قدیم علماء کا نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تعویل کرنے کی جو تاریخ ہے وہ بات کی ہے، یہ بات کی ہے۔ جن اصحاب علم سے ہمیں دین ملا ہے، صحابہ، تابعین، ان کا کیا موقف ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس دور میں جو یہ بڑے اہل علم پیش کر رہے ہیں یہ انہی کا ہے، ان کا اپنا ذاتی نہیں۔ اس لیے میں آپ کو براہ راست ان اصحاب علم سے ان کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابھی جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا تھا الصفات، امام دارقطنی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے لیکن بہت وقی، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے یہ رسالہ۔ انہوں نے اپنی سند سے ہی ساری باتیں نقل کی ہیں۔ انہوں نے ایک عظیم عالم دین امام وکیع رحمہ اللہ، نام سنا آپ نے؟ وکیع بن الجراح، معروف ابو سفیان، ان کے حوالے سے یحییٰ بن معین رحمہ اللہ ایک بات نقل کرتے ہیں کہ امام وکیع رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ نسلم هذه الاحاديث التي فيها احاديث الصفات التي فيها الصفات، کہ ہم ان ساری احادیث کو ہو بہو یوں ہی تسلیم کرتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، ولا نقول کیف جاء بما جاء، ایسی باتیں ہم نہیں کریں گے، یعنی کیوں ایسی اس طرح کی باتیں، اس کا معنی کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا کیوں کہا گیا، اللہ کے لیے ہاتھ اور پیر کی بات کیوں آئی، آنکھ کی بات کیوں آئی، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے تو پھر عرش پر کون ہوگا، کب ہوگا، یہ اہل باطل کی تفاسیر ہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، نسأل اللہ السلامہ۔
امام وکی رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم اس طرح کے سارے احادیث کو ہو تسلیم کرتے ہیں۔ امام وکی رحمہ اللہ اہل السنہ کے ایک بڑے عالم دین، ان سے متعلق یہ بات ہے۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ جانتے ہیں نا آپ، علماء بغداد میں سے ہیں یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، 233 ہجری سے وفات ہے ان کا۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ عظیم عالم دین، حافظ حدیث، جرح و تعدیل کے امام۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں میں کوفہ کے ایک عالم جن کا نام ہے زکریا ابن عدی، زکریا ابن عدی ثقہ عالم ہے، کتب ستہ کے رجال میں سے ہیں، سوائے امام ابو داؤد کی السنن میں ان کی کوئی روایت نہیں ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے المراسیل میں ان کی روایت لائے ہیں، ورنہ کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی روایت ہیں سوائے سنن ابی داؤد کی۔ زکریا ابن عدی جن کا سن وفات 212 ہجری ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں وکیع ابن الجراح رحمہ اللہ، ابھی جن کا میں نے نام لیا نا وکیع ابن الجراح، 198-97 ہجری سن وفات ہے ان کا، 109 پر 7، وکیع ابن الجراح کا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اے ابو سفیان کنیت ہے ان کے فرزند کا نام سفیان تھا، کہا کہ اے ابو سفیان، یہ جو احادیث ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رؤیت، اللہ کا دیدار جو جنت میں ہوگا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو دیگر صفات ہیں، ان سب احادیث سے متعلق کیا موقف ہونا چاہیے ہمارا؟ تو امام وکی رحمہ اللہ، دیکھیے امام وکی نے اپنے اساتذہ کا نام لیا، اپنے اساتذہ کا نام لے کر کے کہا کہ میرے اساتذہ نے اس بارے میں کیا کہا، یہ سب خیر القرون کے لوگ ہیں۔ امام وکی رحمہ اللہ نے 3 اصحاب علم کے نام لیے، تینوں کوفہ کے، اور تینوں جلیل القدر عالم دین۔ ایک نام ہے اسماعیل ابن ابی خالد، اب جانتے ہیں اسماعیل ابن ابی خالد کو، کتب ستہ کے روات میں سے ہیں، جلیل القدر عالم دین۔ امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین اور خود ان کے استاذ امام عامر الشعبی بہت زیادہ متاثر تھے ان سے۔ جیسے ہم امام احمد بن حنبل کا نام لیتے ہیں نا، ہم امام مالک کا نام لیتے ہیں نا ہم لوگ، ویسے امام احمد بن حنبل ان کا نام لیتے تھے، اسماعیل ابن ابی خالد کا، اس جذبات کے ساتھ۔ اسماعیل ابن ابی خالد 144 ہجری سے وفات ہے ان کا۔ اور دوسرا نام لیا سفیان ابن سعید الثوری کا، کوفہ کے عظیم عالم دین، میں سمجھتا ہوں سب جانتے ہوں گے، 160 ہجری سے وفات ہے ان کا۔ اور تیسرا نام لیا انہوں نے، وہ بھی ایک جلیل القدر عالم دین ہے، مسعر ابن کدام، کوفہ کے عظیم شخصیت، غیر معمولی حافظ اللہ نے عطا کیا ان کو، اور غیر معمولی فقیہ، بہت عظیم عالم دین، مسعر ابن کدام، 152 ہجری سے وفات ہے ان کا۔ ان 3 اصحاب علم کے نام لیے جو ان کے اساتذہ میں سے ہیں امام وکی کے، کہا کہ هذه الاحادیث رووها، یہ جو صفات سے متعلق، اللہ کی صفات سے متعلق جو احادیث ہیں، وہ احادیث ہم کو ان اصحاب علم نے بیان کیا، ولا یفسرونها، اس کی تفسیر نہیں بیان کی انہوں نے۔ یہی ہمارا نقطہ نظر ہے، نؤمن بها كما جاءت، جیسے یہ احادیث ہم کو ملے ہیں ہم ویسے ہی اس کو بیان کریں گے۔ کیا آج ان اصحاب علم کا یہ موقف نہیں ہے؟ یہی موقف ہے، انہوں نے یہی سے تو لیا ہے ان سے، توارثاً نسلاً بعد نسل یہ چیز ہم کو ملی ہے، ایک نسل کے بعد دوسری نسل جو اہل السنہ کی ہے، یعنی یہ ایک جدید چیز نہیں ہے، یہی اصل ہے جو اہل السنہ کے علماء نے ہم تک پہنچایا ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کو دیکھیں آپ، معروف عالم دین، امام ابو عیسیٰ ترمذی کو ایسے کوئی ہیں جو نہیں جانتے ہیں؟ ایسے تو کوئی نہیں نا، معروف، جو ان کی الجامع السنن کتب ستہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب، اس میں جو ایک کتاب ہے ابواب الصفہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام ابو عیسیٰ ترمذی کا ایسے ہی انداز ہوتا ہے، ابواب الصلاۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابواب الحج عن رسول اللہ، ویسی ابواب صفت الجنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت سے متعلق آپ نے کچھ احادیث اس میں ترتیب دی ہیں ابواب صفت الجنہ میں۔ اس میں باب خلود اہل الجنت الجنہ، اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم عیاذا باللہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اس موضوع کے تحت ایک حدیث لے کر آئے ہیں جو بہت طویل حدیث ہے، اور وہ حدیث اصلاً صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث جابر بن سمورہ، صحیح بخاری میں موجود وہ حدیث،
سنن ترمذی میں بھی ہے. اس حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رؤیت دیدار کا بھی ذکر ہے. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث اور ان جیسی بے شمار احادیث جس میں اللہ رب العالمین کی رؤیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیگر صفات کا جس میں ذکر ہے، کہا کہ وہ مذہب اہل العلم، اہل علم کا مسلک، اہل علم کا مذہب، اہل علم کا موقف، اس طرح کے احادیث سے متعلق کیا ہے اس کو بیان کیا. وہ مذہب اہل العلم کہہ کر کے انہوں نے 5 علماء کا نام ذکر کیا. ایک سفیان ابن سعید الثوری، ایک سفیان ابن عیینہ، ایک عبداللہ بن المبارک. معروف سفیان ابن سعید الثوری کا تو نام گزر چکا ہے. سفیان ابن عیینہ علماء مکہ میں سے ہیں، 198 ہجری سے وفات ہے ان کا. اور عبداللہ بن مبارک معروف 183 ہجری سے وفات ہے ان کا. اور امام وکیع ابن الجراح، ان کا بھی آپ نے نام ذکر کیا ہے، معروف. اور امام اوزاعی کا. ان 5 اصحاب علم کا نام ذکر کیا ہے اور کہا کہ وہ مذہب اہل العلم، یعنی اہل علم کا موقف ان احادیث سے جو جس میں اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اللہ کی رؤیت، اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات، ان سب احادیث سے متعلق کیا موقف ہے کہ تروى هذه الاحاديث ولا تفسر. اس طرح کے سارے احادیث کو ایسے ہی روایت کریں گے جیسے ہم کو بیان کی گئی ہیں احادیث، ہم بھی ایسے ہی بیان کریں گے. کہا کہ اس کی ہم تفسیر نہیں کریں گے. وَنُؤْمِنُ بِهَا وَلَا نَقُولُ كَيْفَ، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، بس ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی کیفیت کیا ہے. یعنی ثابت کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنا، اس کی تجسیم اور اس کی تشبیہ کو لازم ہے کیا؟ نہیں. تجسیم اور تشبیہ ایک باطل چیز ہے، جیسے تعطیل باطل چیز ہے، لیکن اس پر امرار، ایسی گزر، اللہ کی صفات ہیں، ثابت کرنا، ایمان لانا، بس اس کی کیفیت یہ نہیں بیان کریں گے. اہل علم کا متفقہ موقف ہے یہ، متفقہ موقف. امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ، معروف محدث، ان کی جو حدیث کی ایک کتاب ہے المراسیل، نہیں سنن ابی داؤد نہیں، المراسیل، مرسل روایتیں اکٹھا کی آپ نے، مختصر کتاب ہے. اس میں ایک حدیث ذکر کی جس میں اللہ رب العالمین کی صفت الضحک سے متعلق بات ہے، جس میں اللہ رب العالمین کے ہنسنے سے متعلق بات ہے. اللہ تعالیٰ کی وہ صفات فعلیہ میں سے ہیں، جب چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہنستے ہیں، وہ اللہ کی صفات میں سے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی صفت غضب، اللہ رب العالمین کی دیگر صفات جس میں اللہ رب العالمین کی انگلی کا ذکر آتا ہے، صفات ذاتیہ میں سے. ان سب احادیث کو ذکر کرنے کے بعد حالانکہ امام ابو داؤد کی جو کتاب ہے وہ اس موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن جب یہ حدیث کو ذکر کیا انہوں نے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا. کہا کہ نذکر هذه الاحادیث ولا نقول کیف. ہمارا موقف، کسی نے پوچھا ان سے تو کہا کہ نہیں، خاموش رہو، ہم ان احادیث کو بیان کریں گے، ثابت کریں گے، اس کا معنی مفہوم واضح ہے، لیکن اس کی کیفیت ہم نہیں بیان کریں گے، اس کی ہم مکلف نہیں ہیں. حتیٰ کہ آپ غور کیجئے، ایک لغت کی کتاب ہے عربی زبان قدیم، معجم تہذیب اللغات، جانتے ہیں آپ میں سے کوئی؟ جسے لسان العرب ہے نا، لسان العرب، اس کا تو نام سنا ہوگا آپ نے. لیکن لسان العرب جن معاجم کو رکھ کر کے ترتیب دی گئی ہے، ان میں سے وہ 4 کتابیں ہیں، ان میں سے ایک معجم تہذیب اللغہ. معجم تہذیب اللغہ، معجم تہذیب اللغہ ابو منصور رحمہ اللہ کی ہے، 395 ہجری سے وفات ہے ان کا. اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو فاطمی دور تھا نہیں مصر میں، عبیدی حکومت، تو انہوں نے جو مکے پر وغیرہ جو حملہ کیا اور جو ہے زمزم کا کنواں سب تاریخ ہے وہ، انہوں نے حجر اسود چوری کر کے لے کے گئے فاطمی حکومت نے. تو ان میں انہوں نے بہت سارے حجاج کو انہوں نے قیدی بھی بنا کے لے کے گئے اور ایک جگہ
رکھا ایک دور تک، ان میں سے یہ بھی تھے موجم تہذیب اللغہ کے مصنف۔ مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ بنو الاحواز جو حنین کا جو علاقہ ہے نا طائف کے قریب، وہاں کے لوگوں کے ساتھ مجھے ایک جگہ بند کر دیا گیا۔ ان کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے ان کے جو اسلوب ہے کلمات کا، ان کا جو استعمال ہے، ان کی جو بول چال ہے، وہ قریش سے سب سے قریب ہیں، تو میں نے ان سے عربی سیکھی، وہ اسالیب میں نے سیکھے۔ تو پھر انہوں نے معجم تیار کی کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے یہ اسالیب چاہیے، یہ معنی مفہوم کیسے ہوگا کر کے انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے۔ کتنا فائدہ ہوا دیکھے امت کو ان کو قیدی بنانے کی وجہ سے، رحمہ اللہ۔ تو یہ جو معجم تہذیب اللغہ، اس میں ایک قول انہوں نے نقل کیا ہے ابو عبید القاسم بن سلام رحمہ اللہ، امام بخاری کے استاد ہیں ابو عبید القاسم بن سلام رحمہ اللہ، بصرہ کے عالم ہیں، 224 ہجری سنہ وفات ہے ان کا۔ ابو عبید القاسم بن سلام رحمہ اللہ ایک جلیل القدر عالم دین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کئی کتابوں کے مصنفین کی تقریباً کتابیں چھپ چکی ہیں، حکومت سعودیہ میں عام طور پر بازار میں ملتی ہیں ان کی کتابیں۔ ابو عبید القاسم بن سلام رحمہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے متعلق جو احادیث ہیں وہ بیان کر رہے تھے، کسی نے اس کی تفسیر پوچھا اور انہوں نے کہا کہ رواها الثقات عن الثقات حتى رفعوها الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ان احادیث کو ہم تک پہنچانے والے ثقہ راوی ہیں، ثقہ روات ہیں، انہوں نے ہم تک اس بات کو پہنچایا ہے، انہوں نے ان احادیث کو ہو بہو ہم کو ایسے ہی پہنچایا ہے۔ ولا يفسرونها، وہ اس کی تفسیر نہیں کرتے تھے، اس کی تفسیر سے احادیث انہوں نے ہم کو پہنچائی ہیں، اور ہم کیا کریں گے؟ نؤمن بها كما وردت، ہم بھی ایمان لائیں گے جیسے وہ ثابت ہے، جیسے وہ احادیث سے ہم کو بات ملتی ہے۔ یہ ابو عبید القاسم بن سلام نے کہا رحمہ اللہ، اور ان کے ایک شاگرد ہیں عباس بن محمد الدوری، یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے خاص تلامذہ میں سے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم ان کی روایت نہیں ہے لیکن سنن اربعہ میں ہے۔ عباس بن محمد الدوری 271 ہجری سنہ وفات ہے، یحییٰ بن معین کے خاص تلامذہ میں سے۔ ابو عبید القاسم بن سلام رحمہ اللہ کا انہوں نے قول نقل کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جن اہل علم کے ہم فہرست آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ سب خیر القرون کے ہیں، معروف ہیں، غیر معروف ایسا بھی نہیں، معروف، ان کی کتابیں چھپتی ہیں۔ آپ جو اللہ رب العالمین کی صفات میں تعویل کرتے ہیں، ان کی آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، جدید تاریخ ہے۔ ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ خالص سلفی عالم کے فرزند تھے، وہ خالص اہل سنہ والجماعہ کے گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے ان کے والد محترم ایک عظیم محدث ہیں زکریا ساجی، 307 ہجری سے وفات ہے ان کا، ان کی صحبت میں اپنے بیٹے کو رکھے تھے وہ کہ انہی سے پڑھتے رہنا۔ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو ان کی والدہ نے جس صاحب سے شادی کی وہ معتزلہ کے امام تھے، ابو علی الجبائی، کیسے کہا کرتے تھے کہ سبحان اللہ، اور 40 سال تک یہ معتزلہ کے امام تھے ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ۔ ابو الحسن الاشعری کو جانتے نا آپ رحمہ اللہ، 324 ہجری سے وفات ہے ان کا۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہیں، ان کے خاندان سے ہیں ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ، لیکن انہوں نے آخر دور میں توبہ کیا، لیکن اعتزال سے تو توبہ کیا، لیکن پھر بھی اہل السنہ والجماعہ کے موقف پر مکمل نہیں اتر پائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کافی صفات میں تعویل کرتے تھے۔ پھر ایک زمانہ وہ بھی آیا جس میں انہوں نے صاف طور پر علی بانہ میرے پاس موجود ہے ان کی، اس میں انہوں نے لکھا کہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی یعنی معتقدات ان کے موقف پر مکمل طور پر آتا ہوں، میں اترتا ہوں، ایسے انہوں نے لکھا۔ کتاب نہیں میں آپ کو ان کی عبارت پڑھ کر کے سناتا، میں آپ کو معروف کتاب آپ کو جو ہے مسجد عائشہ میں شاید مل جائے آپ کو، آپ کسی عالم کی نگرانی میں دیکھ لیجئے۔ اس کے باوجود بھی کچھ بقایا تھی ان کی کتابوں میں۔ تو ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ تو بات کے ہیں، میں نے جن اصحاب علم کے نام آپ کے سامنے لیے ہیں، صحابہ کے بارے میں ایسا معاملہ تھا ہی نہیں۔ عبداللہ بن عمر کا حوالہ تو میں نے دیا ہے ابھی کہ قدریہ کے رد میں آپ کے سامنے جیسے جیسے باتیں آئی ہیں آپ نے فوراً رد کیا آپ نے، لیکن جب مستقل تعویل کی جانے لگی
یا تعطیل ہونے لگی تو پھر اہل السنہ والجماع کے اہل علم نے اس پر خوب لکھا، خوب کہا. سب سے پہلے مستقل جو کتاب لکھی گئی الصفات سے متعلق وہ حماد بن سلمہ رحمہ اللہ کی، ابو سلمہ 107 ہجری سے وفات ہے ان کا، بصری عالم ہے. کئی اصحاب علم، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ان کی کتاب کا حوالہ دیا ہے الصفات. اگر آپ دیکھیں گے، خاص کر میں نے جو نماز سے پہلے بھی حکومت سعودیہ کی جو بات کی، انہوں نے اہل السنہ والجماع کا جو موقف ہے صفات سے متعلق، اسماء و صفات سے متعلق، انہوں نے حق ادا کیا، حق ادا کیا انہوں نے. یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ لفظ اتنا بڑا کہہ رہا ہوں، حق ادا کیا انہوں نے، سبحان اللہ. تو یہ اہل السنہ والجماع کا موقف ہے. اس پر ہم یعنی کتنے اصحاب علم کے نام آپ کو بتائیں. اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ، ان سے ایک گورنر نے، جو ملک شام کا ایک گورنر ہے عبداللہ بن طاہر، ایک گورنر نے آپ سے پوچھا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے متعلق جو احادیث ہیں اس سلسلے میں کیا موقف ہونا چاہیے ہمارا. تو آپ نے کہا کہ هذه الاحادیث التي رووها هم الذين رووا الطہارة والصلاة والزکاة والاحکام. کہا کہ جو احادیث ہم کو اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق جن اصحاب علم نے ہم تو روایت کی ہیں، وہی اصحاب علم ہیں جنہوں نے طہارت سے متعلق، نماز سے متعلق اور سبھی احکام سے متعلق بھی روایتیں انہوں نے بیان کی ہیں. آپ صفات سے متعلق روایت کرنے والوں کو مطلب ان پر انگلی اٹھائیں گے، ان کی عدالت کو ساقط کریں گے، آپ ان کو متہم ٹھہرائیں گے، تو پوری شریعت کو آپ کو جو معطل کرنا پڑے گا. آپ جن سے طہارت اور نماز کے مسائل لیتے ہیں وہی اصحاب علم صفات سے متعلق بھی ہمیں بیان کی ہیں، وہی اصحاب علم. تو اس گورنر نے کہا شفیتنی شفاک اللہ، یعنی جو میرے اندر امراض کے نا شبہات کے، یعنی اللہ نے تم کو ذریعہ بنایا میری شفا یابی کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شفا عطا کرے، ایسی دعا کی تھی انہوں نے. تو یہ اہل السنہ والجماع کا متفقہ موقف ہے، متفقہ غیر نزاعی، اس میں نزاعی نہیں ہے.